ویلکم بیک خواتین حضرات. جنرل صاحب, اسٹریٹجک ڈیپتھ, میں بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں. مشاہد صاحب, یہ ہمارے ہاں افغانستان سے لوگوں کو لا کے ٹریننگ کا آغاز ضیاء کے دور میں ہوا تھا, بھٹو صاحب کے دور میں. ذوالفقار علی بھٹو. اچھا, اس میں آرمی نہیں تھی. نہیں, بھٹو صاحب کا اپنا فیصلہ. ذوالفقار علی بھٹو اپنی پالیسی تھی. ٹھیک ہے. 1974 جب اس نے پختونستان ڈے منایا داؤد نے, تو اس نے شروع کر دی کوئی گڑبڑ بھی, تو انہوں نے جوابی کاروائی ایک نورستان موومنٹ شروع کی. اس میں 3 لوگ پاکستان آئے, پشاور آئے, گل بدین حکمت یار, احمد شاہ مسعود 74 احمد شاہ مسعود اور پروفیسر برہان الدین ربانی, اور اس میں کلیدی کردار انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور IGFC میجر جنرل نصیر اللہ بابر کا تھا. اور یہ بھٹو صاحب کا فیصلہ تھا. یہ بھٹو صاحب کا فیصلہ. اچھا, اور یہ جواب دینا چاہ رہے تھے داؤد کو. اور میں نے جنرل بابر سے یہ بات پوچھی تھی, کہتا جی اس کو 3 لوگوں کو اس بات کا پتا تھا, جنرل ٹکا خان آرمی چیف, ذوالفقار علی بھٹو اور نصیر اللہ بابر. میں نے کہا واٹ اباؤٹ آغا شاہی, وہ سیکرٹری جنرل تھے فارن افیئرس کے. کہتے ہم نے کہا کہ سیکرٹری جنرل فارن آفس کو نہ بتائیں, کیونکہ تاکہ وہ پھر ان کو جھوٹ بولنا پڑے گا, تو وہ اپنے ضمیر کے مطابق سچ بول رہے ہیں کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے چیز. اچھا, لیکن ٹریننگ کہاں اسٹارٹ ہوئی, کس طرح سے ٹریننگ؟ ادھر ہی فرنٹیئر میں, جہاں پھر بعد میں افغان جہاد شروع ہوا 79 میں. تو بنیاد جو تھی وہ رکھ دی گئی تھی اس وقت. اچھا, اور جب سوویت فوجیں آئیں تو یہ لوگ پہلے ہی موجود تھے پاکستان میں, اور یہاں سے وہ ایک دم سے. اور وہ یاد رکھیں کہ برزینسکی نے کتاب میں اپنے لکھا ہے کہ 3 جولائی 1979 کو انہوں نے میمو بھیجا پریزیڈنٹ کارٹر کو, سوویت یونین کے فوج آنے سے 6 مہینے پہلے, کہ اب CIA کو چاہیے سپورٹ کرے ان مجاہدین کو. اور یہاں بڑی تعداد میں پہلے سے تیاری تھی بالکل, لیکن اس کا تعلق کوئی سوویت مطلب امریکہ سے نہیں تھا, وہ ہماری اپنی پالیسی تھی. پاکستان افغانستان کی جو جنرل صاحب, یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسے ہی ہے تاریخ, ایسے ہی. لیکن نورستان کی بجائے اس کو پنچیر ویلی اپرائزنگ کہا جاتا ہے. اچھا, 74 اسٹوڈنٹس سے جو پونٹون, جس کو کابل پونٹون کے کابل یونیورسٹی کہتے ہیں اس کو, اور دوسرا جو پولی ٹیکنک ہے جس میں احمد شاہ مسعود پڑھتا تھا, ان کے ساتھ اور ایک جان محمد ہوا کرتا تھا, ہی واز ایکچولی, اور ایک نیازی نام کا لڑکا تھا. یہ لڑکوں کی موومنٹ تھی, لیکن اس کے ساتھ پروفیسر برہان الدین ربانی اور یونس خالص جو ہے یہ بھی شامل ہو گئے ہوئے تھے, جو ایلڈرلی لوگ تھے. بہرحال یہ ایک داستان جو انہوں نے کی ہے. ISI سپورٹ کری تھی اس وقت بھی, ISI کو علم تھا, لیکن کیونکہ یہ بہت 3 لوگوں کو علم تھا, تو آرمی نہیں, ISI کو تو پتا تھا, ISI کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. تو اس کو پتا تھا, نہیں ISI کو پتا تھا بالکل پورا, مجھے پتا ہے, میں آپ کے لیے وہ بندے لا سکتا ہوں, گواہ لا سکتا ہوں جن کے, لیکن وہ یہ ایک بہت محدود پیمانے پہ تھی. میرا خیال ہے بھٹو صاحب جو ہے ان کی ٹیل ٹوسٹ کرنا چاہتے تھے داؤد کی, اور وہ کافی ٹوسٹ ہو گئی تھی, کیونکہ بعد میں داؤد نے بات کرنی چاہیے, اور پھر جب مارشل لا لگ گیا تو پھر داؤد کی ملاقات ضیاء الحق صاحب سے ہوئی تھی. یہ پھر وہاں پہ آ کے امریکنز بھی, رشین غلام ہو گیا بہت زیادہ, اور امریکن نے دیکھا کہ یہ اپرچونٹی بن رہی ہے. جو سے پہلے ایک چیز ایڈ کر لوں کہ اس سے پہلے یہ داؤد آیا مارچ 78 میں پاکستان, جب جنرل ضیاء الحق صاحب تھے. بھٹو صاحب اگست 1976 میں کابل جاتے ہیں, اور اس میں بات ہوتی ہے, بڑی امپورٹنٹ بات ہے تاریخ کی ڈاکٹر صاحب, فیصلہ ہوتا ہے ڈیورنٹ لائن کا. داؤد ایگری کر گیا کہ ڈیورنٹ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر بنا لیا جائے. بھٹو نے کہا کہ میرا بھی الیکشن آ رہا ہے, الیکشن کے بعد میں معاہدہ سائن کروں گا. یہ اگست 1976 میں بھٹو صاحب جو ہیں وہ ڈیورنٹ لائن کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے, اور اس کو ایگری کر گیا تھا وہ داؤد. اچھا, اب جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات, اس کے بعد سے لے کے اب تک نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ملٹری مائنڈ جو ہے نا وہ اسٹریٹجکلی جاتا ہے اور قوم کے کسی انٹرسٹ کو دیکھتا ہے. 2 فرنٹ جو سینیریو ہوتا ہے کسی قوم کے لیے, کسی فوج کے لیے, وہ بہت ہولناک ہوتا ہے. ہٹلر جیسا جو تھا, اس کے ایسے بہترین جرنیل, ایسی بہترین فوج تاریخ میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی, لیکن 2 فرنٹ کے اوپر آنے کی وجہ سے مارا گیا. دیکھیں نا, ایک طرف اس نے محاذ کھولا ہوا تھا ویسٹ میں جرمنی کے, اور پھر ایسٹ میں رشیا کے ساتھ جب کیا تو اس میں پھر وہ کرش ہو گیا. 2 فرنٹ سینیریو جو نائٹ میرش ہوتا ہے. اس لیے اگر پاکستان کو انڈیا کی طرف دیکھنا ہے تو ہماری بیک جو ہے وہ فرینڈلی ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ افغانستان ہمارا صوبہ بن جائے اور ہم اس کے معاملات میں انٹرفیئر کریں. مشاہد صاحب یہ بتائیں, القاعدہ ختم ہو گیا, اسامہ وہ القاعدہ کے لیے الفائدہ تھا نا, نہیں وہ ختم, اب یہ نہیں, اب انٹر طالبان. انٹیلیجنس نے یہ کہا ہے کہ القاعدہ بقول ان کے صرف 100 لوگ ہیں. یہ اسی طرح ویتنام میں پھر آتا ہوں, اس میں ایک بنائی تھی جانسن نے ڈومینو تھیوری, کہ اگر ہم سائیگون میں نہیں لڑیں گے تو یہ کمیونسٹ جو ہے سین فرانسسکو آ جائیں گے. تو یہ ہوا کھڑا کر دیا تھا انہوں نے, وہ ختم ہو گیا.
اب بیسک ان میں سے اکثریت ڈرون حملوں میں ماری گئی. تاریخ میں لکھا جائے گا. اچھا اور دو مین قائدین القاعدہ کے اوپر یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہیں یہ امریکہ نے اسرائیل سے کافی سیکھا ہے اس میں. یہ اسرائیلی ماڈل ہے اور لیکن یہ حماس کے لیڈرز کو ہٹ کرو ادھر کرو. یہ ماڈل انہوں نے خود ویتنام میں بھی کیا تھا. ویٹ کانگ کے ٹاپ لیڈرز کو انہوں نے ٹارگٹ. اس کو پریزیڈنشل فائنڈنگ کہتے ہیں اور باقاعدہ اسیسینیشن آتھورائز کی جاتی ہے امریکہ کے اندر. یہ بڑے کلرز ہیں. آپ ان کو ایسے نہ دیکھیں سافٹ فیسڈ اور جمہوریت اور ہیومن رائٹ یہ اور باتیں ہیں ان کی. ابھی آتے ہیں القاعدہ کے اوپر. القاعدہ کے اوپر دیکھیں ہمارے 1240 لوگ ابھی تک ڈرون اٹیک میں مارے گئے ہیں جتنے ابھی تک ہوئے نا. اس میں سے خود ان کا کہنا ہے کہ 15 جو تھے وہ القاعدہ کے تھے. اب ریشو یہ ہوئے یعنی فار ایوری 100 انوسینٹ پاکستانی کلڈ دیر از اونلی ون القاعدہ اکارڈنگ ٹو. تو آپ بتاؤ کہ کتنے پاکستانی تم مار رہے ہو. ایک تو اکسا کے ان کو تیش دے کے 2000 سے زیادہ ہمارے یہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں اپنے ٹرائبز مین کو اکسانے کی وجہ سے. تو دونوں 100:1 کا ریشو ہے. اگر 100 ہیں تو اور کتنے مارنے پڑیں گے؟ 10,000. یہ تو نہیں 1,000 دیکھو 100 کے کہہ رہے ہیں نا. نہیں 10,000 اور ماریں گے سویلینز تو وہ تو ان کو نہیں. دیکھیں میں بتاؤں کہ اگر القاعدہ کا کہے کہ یہاں 50 آدمی میرے خیال میں 50 سے زیادہ نہیں ہوں گے. اگر رہ گئے ریمننٹس ان کے تو 50 تو جرمنی میں بھی ہوں گے, 50 تو انگلینڈ میں بھی ہوں گے, 50 تو میرا خیال ہے ایجپٹ میں بھی ہوں گے. کہاں کہاں جائیں گے القاعدہ؟ دوسرا یہ ہے کہ القاعدہ نے تو بالکل ہی شفٹ کر دیا, انہوں نے ان کو آف بیلنس کر دیا. افریقہ پہلے ان کو افریقہ یمن جہاں وہ نیا بیس بن رہا ہے. القاعدہ کی اگر کوئی اسٹریٹجی ہے تو اٹ از ڈیزلنگ کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کو اوے فرام سینٹرل گریوٹی. دیکھیں القاعدہ کی موٹیویشن تو فلسطین ہے اور نہیں ہے افغانستان نہیں ان کی موٹیویشن, لیکن ان کو رانگ سائڈ کے اوپر لا کے کوئی اپنا کمال نہیں ہے, کوئی سینٹرل کمانڈ ہیڈ کوارٹرز نہیں ہے. یہ مقامی مزاحمتی تحریکیں ہیں. آخری سوال اس پورے کھیل میں مشاہد صاحب زرداری صاحب کا ہے. زرداری صاحب اپنے 5 اسٹار پرزن جو سے ایوان صدر کہا جاتا ہے اس میں بیٹھے ہیں, خوف میں ہیں, امریکہ کی خوشامد کر رہے ہیں کہ میری کرسی بچ جائے اور بس وہ اپنی پریزن میں رضامندی سے. اور ان کا ایک ہاتھ ہوتا ہے کسی کے گلے میں, ایک ہاتھ پاؤں میں ہوتا ہے. اگر گلا دب جائے تو ٹھیک ہے, گلا نہیں دبتا تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں. یہ اسٹریٹجی ہے. اور ایسے بیٹھ رہے ہیں کہ وہ تا حکم ثانی یہ کنٹینیو رہے گا. تا حکم ثانی اچھا یعنی 051 پھر وہ 202 جب وہ پنگا لیتے ہیں تو پھر 2 کالز آتی ہیں. 051 مطلب پنڈی اسلام آباد سے زیادہ پنڈی, اور پھر ایک 001 202 سے آتی ہے واشنگٹن ڈی سی سے. اچھا اور وہ گلے سے پیر چلا, گلے سے ہاتھ نکلتا ہے تو پاؤں پہ چلا جاتا ہے. پھر جنرل صاحب ایسے منظر ہے. زرداری صاحب کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے اور ٹیکنیکل اتھارٹی کی بنیاد کے اوپر کوئی حکمران تا دیر جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں اس پارٹ آف آر ہسٹری ناؤ آلریڈی. کیونکہ دیکھیں مورل اتھارٹی جو اتنی روڈ ہو چکی ہوئی ہے جس کی انتہا نہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بھی آنریبل آدمی اس وقت کہے گا کہ ٹھیک ہے ناؤ دس از دی سچویشن and I have to come down from my high horse. نہیں ایسا بھی نہ کریں نا جنرل صاحب کے ملک کا ستیاناز کر کے آخر میں تقریر کروا کے پاکستان کا اللہ حافظ کہہ کے وہ نکل جائے. نہ نکلیں تھوڑے عرصے کے بعد نہ نکلیں, لیکن اپنی گرفت جو ہے پیپل پارٹی بیچاری مجبور اس وقت ان کے ہاتھ میں جو پھنسی ہوئی ہے. دیکھیں ان میں سے تو کوئی پیپل پارٹی کا تو ہے کوئی رول نہیں, وہ ریلیونٹ نہیں ہے. مشاہد صاحب نے کیا کیا تھا آخر میں؟ نہیں دیکھیں ان کا کوئی رول نہیں ہے. ایز اے مشاہد صاحب مجھے آپ سے میں یعنی پاکستان کا خدا حافظ یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں پیچھے کسی سے نہیں سنبھلے گا. پریڈکٹیبل انجام ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے. the plane is waiting, ادھر بھی یہی ہوگا. حالانکہ یہ سو کالڈ الیکٹڈ ہیں, وہ ملٹری تھے, فرق تو نہ ہوا نا. پلین از ویٹنگ اور کیا یہی ہوگا الٹیمیٹلی. وہ ایم ایس آگے کہا کہ اسلام صاحب سر دا پلین از ویٹنگ. اچھا تو خوشبو وہ کہیں گے بھائی جلدی سے میرا میں جاؤں گا کہاں. امریکہ نے بیسٹ یا کوئی اور کسی ایمبیسی کے لوگ آئیں گے سی آف کرنے کے لیے اور وہ لے جائیں گے ان کو نیو یارک یا لندن جہاں بھی جانا ہے. نہیں تو یہ تو زبردست, یہ تو وہ چاہتے ہیں ان کی اسٹریٹجی بوٹڈ آؤٹ, ہی وانٹس ٹو بی بوٹڈ آؤٹ. لیکن یہ جو ان کا آنا ہے یہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا بھی فیلئر ہے, یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا. جب پریزیڈنشل الیکشن تھے میں تو لڑا تھا الیکشن, ہم نے تو کھل کے سٹینڈ بھی لیا تھا, لیکن یہ ہمارا ایک فیلئر ہے کہ اس سسٹم میں ایسے لوگ آ سکتے ہیں. امریکن سسٹم کو جو مرضی کہیں اس میں ایک کامیابی ہے, براک حسین اوباما جیسا بندہ آن میرٹ آیا
صلاحیت کی بنیاد پر. لیکن جارج بش جیسا بندہ بھی آ جاتا ہے, براک حسین اوباما جیسے چھوڑے مرے. نہیں, میں کہتا ہوں یہ بڑی بات ہے, کسی مسلم دنیا میں براک حسین اوباما جیسے بندہ نہیں آ سکتا, کیونکہ یہاں ہوتا ہے کہ آپ کا چاچا ماما بابا کون ہے, یہ بات ہے. مجھے صاحب بہت شکریہ تشریف آوری. جنید صاحب آپ کو بہت شکریہ. خواتین حضرات, کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.